اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے رب نے آزمایا۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ کہا کہ میں کسی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کرتا، اور اگر کوئی چیز حرام ہو تو میں اس کو حلال نہیں کرتا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ آپ نے فرمایا جو تم میں سے چاہتا ہے کہ میری امت میں سب سے نرم طبیعت والے انسان کو دیکھے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ فرمایا جو تم میں سے چاہتا ہے کہ میری امت میں سب سے سخت دین کے معاملے میں کسی کو دیکھنا چاہتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے، اور جو تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ میری امت کا سب سے بڑا حیادار آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ جو یہ بندہ چاہتا ہے کہ وہ اس آدمی کو دیکھے اعلمھا بالحلال والحرام، کہ جو سب سے زیادہ میری امت کے اندر حلت و حرمت کے مسئلوں کو جانتا ہے وہ معاذ بن جبل کو دیکھ لے۔ اور پھر فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ وراثت کے مسائل کے اندر میری امت میں سب سے زیادہ مسائل جانتا ہے وہ زید بن ثابت کو دیکھ لے۔ جو تم میں سے چاہتا ہے میری امت کا بہترین قاری دیکھ لے وہ ابی بن کعب کو دیکھ لے۔ جو تم میں سے چاہتا ہے کہ میری امت کا سب سے بڑا امین کا لقب جس نے پایا اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ جا کے ابو عبیدہ کو دیکھے۔ یاد رکھو کہ وَمَنِ اتَّقَ الشُّبُہَاتِ، جس نے اپنے آپ کو شبہات سے بچا لیا، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، دراصل اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اپنی عزت کو بچا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اما بعد، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، لا تعداد اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ انتہائی واجب الاحترام میرے عزیز ساتھیوں اور قابل قدر ماں اور بہنوں، نصیحت کے طور پر اور اپنی ذاتی تربیت کے لیے چند ایک باتیں ہیں جو آپ احباب کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے ساتھ حقیقی معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کا جو عنوان ہے اسلام میں حلت و حرمت کا تصور، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سود کے بارے میں یا حرام چیزوں کے کچھ وہ بنیادی مسائل جن پہ اکثر ہم بات سنتے رہتے ہیں، تو میں شاید اس طرف آپ کو نہ لے کے جاؤں، تو بڑا مناسب سا وقت ہے میرے پاس جس میں میں نے آپ سے انشاءاللہ تعالی ایک گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلی جو میری بات ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ اس عنوان کی اہمیت کو سمجھ لیں کہ اس عنوان کو کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ کیا ہے۔
تو تھوڑی سی اس کی اہمیت کو دیکھتے ہیں، پھر اس پہ انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی امتحان لینے والا امتحان لے تو وہ دراصل دنیاوی امتحان تو چھوٹے چھوٹے امتحان ہیں، کوئی فیل ہو گیا، کوئی پاس ہو گیا، کوئی، لیکن اللہ تعالیٰ بھی امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے۔ اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا۔ تو اللہ تعالیٰ جن چیزوں میں امتحان لیتا ہے وہ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو امتحان لیا وہ آپ سب کو معلوم ہے، میں اشارہ کر کے آگے چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے لہذا مجھے نمازیں پڑھ کے دکھاؤ کہ آپ نمازیں کیسے پڑھتے ہو، اور یہ بھی نہیں کہا کہ آپ ہمیں ذرا روزے رکھ کے دکھاؤ کہ تم ایک مہینے کے روزے کیسے رکھتے ہو، صدقہ دے کے مجھے دکھاؤ ذرا کہ تم کتنے صدقہ کرنے والے ہو۔ ایسا کوئی بھی امتحان آدم علیہ السلام ہمارے والد ان پہ نہیں آیا۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے، بچے کو معلوم ہے کہ دنیا تو امتحان گاہ ہو سکتی ہے، لیکن جنت کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ اس میں تو کوئی امتحان نہیں ہونے والا اب دوبارہ۔ جنت میں ہمارا ایک ہی امتحان ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ زیادہ عبادت نہیں کروائی، صرف اللہ تعالیٰ نے اتنا فرمایا کہ لا تقربا ہذہ الشجرہ، یہ درخت ہے اور دونوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کے قریب ہی نہیں جانا۔ تو شیطان بھی چاہتا تھا کہ یہ جس جنت میں پروٹوکول سے آ گئے یہ ختم ہو جائے، لیکن انسانوں کا سب سے بڑا جو امتحان جو شروع ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے امتحان یہ لیا کہ جس چیز کو میں جس چیز سے منع کرتا ہوں تم اس کی طرف بڑھتے ہو یا تم واقعتاً رک جاتے ہو۔ تو یہ وہ پہلا امتحان تھا جو ہمارے والد آدم سے لے کے تاحال جاری و ساری ہے، وہ امتحان ختم ہی نہیں ہوا۔ آج بھی امتحان ہے کہ یہ حلت یہ حلال ہے اور حرمت یہ چیز حرام ہے، یہ تم حاصل کر سکتے ہو اور یہ تم حرام ہے۔ لا تقربوا الزنا، حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ لا تقربوا الفواحش، برے کاموں کے قریب نہیں جانا۔ لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا۔ تو وہ جو لا تقربا ہذہ شجرہ کی جو کہانی تھی وہ پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ شروع کی کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے اور یہ تمہارے لیے حرام ہے، اس کے تو قریب نہیں جانا آپ۔ تو جہاں تک یہ اسلامی تصور کی میں اگر بات کروں تو ان الدین عند اللہ الاسلام کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کا تصور عبادات میں سب سے پہلے رکھا، نماز سے بھی پہلے رکھا، روزے سے بھی پہلے رکھا، حج سے بھی پہلے رکھا، اور جتنی بھی عبادات ہیں نا، قولی فعلی مالی جتنی بھی عبادات ہیں ان سب میں حلال کا حصول اور حرام سے بچنا بھی عبادت ہے۔ تو اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے باقی ساری عبادات سے پہلے آدم علیہ السلام کو دے دیا کہ یہ معاملہ اصل ہے جو دنیا میں جا کے آپ کو پیش آنے والا ہے۔ اور دوسری بات اس عنوان کی اہمیت کی کر رہا ہوں میں ساتھ ساتھ ہی کہ
آدم علیہ السلام تو دنیا میں آ گئے، تو نبی علیہ السلام نے زندگی میں بڑے احکامات بیان کیے، یہ حکم ایسے ہے، یہ حکم ایسے، یہ آپ لوگوں کو تو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ بہت کچھ ہر ہفتے سنتے ہیں، لیکن ایک چیز پہ غور کرنا ہے آپ لوگوں نے، بزرگوں نے، نوجوانوں نے، سب لوگوں نے، اور میں نے بھی، کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے یہ کہا کہ میں کسی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کرتا، اور اگر کوئی چیز حرام ہو تو میں اس کو حلال نہیں کرتا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ احل اللہ البیع سبھی لوگ پڑھتے ہیں، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا، وحرم الربا، اور سود کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ احل اللہ والرسول، کہ اللہ اس کے رسول نے اس کو حلال قرار دیا اور اللہ نے اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا، اللہ نے اس کی نسبت بنیادی طور پر اپنی طرف رکھی۔ اور نبی علیہ السلام نے زندگی میں فقط ایک بار یہ کہا تھا کہ آج کے بعد میں یہ جو شہد ہوتا ہے میں یہ نہیں کھاؤں گا، تو ایک تو پوری سورت تحریم نازل ہوئی، اوپر سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لما تحرم ما احل اللہ، میرے پیارے آپ اس چیز کو اپنے لیے کیوں کر حرام قرار دیتے ہیں جس کو ہم نے حلال قرار دیا ہے۔ اور اس عنوان کی اہمیت ذرا اس طرح بھی سمجھ لیں آپ، ایک دن جب آپ نے فرمایا کہ پہلے لوگوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا، تو ایک نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، حضرت عدی کہتے ہیں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، ہم اس دین سے ہو کر آئے ہیں، ہم نے تو اپنے علماء کو رب کبھی نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا تم ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال مانتے تھے اور ان کی حرام کردہ چیزوں کو تم حرام مانتے تھے، ہاں یہ بات تو ہے، جو جس کو وہ حلال کہتے تھے ہم حلال مانتے تھے، جس کو وہ حرام کہتے تھے ہم اس کو حرام مانتے تھے۔ آپ نے فرمایا کسی کی اس بات کو ماننا کہ اس نے کہا ہے کہ یہ حلال ہے تو یہ حلال ہے، اور اس نے کہا ہے یہ حرام ہے اور یہ حرام ہے، یہ اس کو رب بنانے کے مترادف ہے۔ اس جملے سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ حلت و حرمت کا پورا جو کنٹرول ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس حدیث سے کم از کم یہ اندازہ ہی نہیں بلکہ یقینی حتمی آپ ایک فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کے کہنے پر کہنا جو یہ مجھے کہے گا نا حلال ہے میں اس کو حلال مانوں گا، اور جس کو یہ کہے گا حرام ہے میں اس کو حرام مانوں گا، تو یہ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے اس نے اس کو رب مان لیا۔ اس عنوان کی اہمیت آپ اس طریقے سے بھی سمجھ لیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ جو بندہ کاروبار کے اندر حلال اور حرام کو نہیں جانتا اور وہ بازار میں آئے اور وہ کاروبار کرے۔ اگر ان کے اس قول کو لیا جائے، آج اپنی مارکیٹ میں دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں کو حلال اور حرام کے مسائل کے بارے میں علم ہے۔ اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو لیا جائے تو آپ کی مارکیٹ میں اکثر دکانیں بند کرنی پڑیں گی، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت اچھے لوگ موجود ہیں، تو اکثر آپ کی اور دکانیں بند کرنی پڑیں۔ آپ اس کا اندازہ آج کی جدید دنیا نے ایک فیصلہ کیا ہے، مغرب کے علم کے آج ہم بڑے معترف ہوئے ہیں، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے وہ تو بعد کی بات ہے، حقائق کچھ اور ہیں۔ اب انہوں نے ایک بڑا زبردست قسم کا کلیہ دیا ہے دنیا والوں کو، اور آپ حیران ہو جائیں گے، یہ کلیہ تو آپ انٹرنیٹ کے اوپر پڑھنے والے لوگ ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہا جو آپ کو ملے ہی نہ۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں انسان کو اتنا علم سیکھنا چاہیے 20%، کتنا؟ 100% نہیں، کیونکہ سیکھ نہیں سکتا انسان، 20% ایسا علم سیکھنا چاہیے
جو اس کی زندگی کے 80% دائرے پر اثر انداز ہو۔ ویسے آج کچھ الٹ ہو گیا ہے، لوگ اپنے تائیں 80% علم سیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اثر انداز ان کی زندگی کے 20% حصے پر بھی نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے فلسفہ نکالا ہے کہ جی 20% علم ایسا ہو جو انسان کی زندگی پر 80% اثر انداز ہو جائے۔ لیکن آپ کو پتے کی بات اگلی بتاؤں، وہ مغرب کے لوگ ہیں، حالانکہ یہ ہمارا مسلمانوں کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں اس میں اگر 20 کو 2 حصوں میں تقسیم کریں نا، 2 حصوں میں تقسیم کریں 20 کو، تو اس میں سے آدھا علم وہ بنتا ہے جس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا، اور آدھا علم اس میں سے حلال اور حرام کے بارے میں۔ تو اگر میں اس حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ حلت و حرمت کے اس تصور کو لے کے ہم بات کو ذرا اور آسانی کی طرف لے کے چلتے ہیں، یہ تو تھوڑا سا میں نے آپ کو تعارف کروایا عنوان کا، کہ اس عنوان کی کسی درجے پہ تو اس کی اہمیت اپنے دل میں رکھ لیں کہ اس کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے اوپر آخری حدیث سناتا ہوں جو کہ صحیح بخاری میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، جب وہ زمانہ آئے گا تو لوگ پرواہ ہی نہیں کریں گے، لوگ اس چیز کی جستجو رکھیں گے ہی نہیں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی نہیں کہ جو میرے پاس آ رہا ہے حلال ام حرام، یہ جو روزی میں جمع کر رہا ہوں، آج جو میرے گھر میں رزق آ رہا ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس کے بارے میں مسلمانوں کے کیا عام انسانوں کے دلوں کے اندر سے یہ بات ہی ختم ہو جائے گی کہ حلت و حرمت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اور آج اگر دیکھیں تو بہت کم آپ کو نظر آئے گا ایسا کوئی کہ حلت و حرمت کے بارے میں بہت زیادہ بات کی۔ اسی وجہ سے میں نے صرف آپ کو ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ پچھلے دنوں ہماری تو بڑے ڈھیر سارے علماء پنجاب کے اکٹھے تھے اہل الحدیث کے، تو میں طالب علم ہونے کے ناطے سے فجر کی نماز کے بعد میرا درس تھا، باقی علماء نے بہت اچھی باتیں کی، مجھ سے زیادہ اچھی انہوں نے کی، تو میں نے جا کے صرف اتنی درخواست کی کہ علماء کی ذمہ داریوں میں سے ایک بنیادی ذمہ داری آج یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو حلال اور حرام کے بارے میں بالوضاحت بات کریں، بالتفصیل بات کریں، کھل کر بات کریں، اور جمعے کے اندر کریں، عام مجالس میں کریں، لٹریچر کو عام کریں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ جس معاشرے میں حرام آ جاتا ہے، آگے میں بہت ساری چیزیں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، اسی پیش نظر کے پھر کیا ہوتا ہے، لیکن ذرا میری بات کو تھوڑی سی توجہ دیں گے تو باتیں بہت آسان ہیں، شاید کوئی ایک بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ اب ذرا عنوان کو لے کے چلتے ہیں ایک سوال کے ساتھ۔ میری تقریر گھاٹے سبق چک ہے، ذرا برداشت کر لے۔ سوال میرا یہ ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام میں نے یہاں پہ ان کا ذکر کیا ہوا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ نہیں کہ میں بھول گیا ہوں اور آج پھر کر رہا ہوں، مجھے یاد ہے۔ معاذ بن جبل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ حضور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور حضور کیا فرماتے ہیں معاذ میں؟ یہی نہیں بلکہ جب یمن سے مطالبہ کیا گیا کہ ہمیں کوئی اپنا سب سے بہترین ساتھی دیں جو ہمیں دین کی تبلیغ کرے، تو یہ واحد معاذ بن جبل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی لگام حضور نے پکڑی ہوئی تھی، اور آپ مدینے سے باہر چھوڑنے جا رہے تھے، اور وہ معاذ بن جبل سوار تھے، حضور پیدل تھے، اور پھر ساتھ خط دیا کہ یمن والوں کو کہنا، اس خط میں جو لکھا ہوا تھا نا، یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے اپنا سب سے بہترین ساتھی آپ کو دیا ہے میں نے۔ یہی پہ نہیں بلکہ آپ نے ایک دن فرمایا کہ قیامت والے دن انبیاء کی بھی جماعت ہوگی اور شہداء بھی ہوں گے اور وہاں پہ علماء بھی ہوں گے، انبیاء کی قیادت
حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوگی، لیکن آپ نے فرمایا جو علماء ہیں جو اس سے پہلے گزر گئے، جو آج موجود ہیں، جو بعد میں آئیں گے، یہ سب علماء، یہ سب کے سب علماء، ان کی جو قیادت ہے رود محشر معاذ بن جبل کریں گے۔ وہ سارے کے سارے علماء کی وہاں پر قیادت کریں گے، ان کو لے کے وہ جنت کی طرف جائیں گے۔ ایک تابعی کہتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں گیا تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا اور باقی سارے بزرگ تھے۔ جب بھی بزرگوں کو اس مسئلے میں پیچیدگی لگتی وہ اس نوجوان سے کہتے اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں، تو کہتے اس کا چہرہ بڑا روشن تھا، دانت اس کے چمکتے تھے، مسئلے کی وضاحت کرتا تھا۔ میں نے محبتاً میں نے پوچھا کہ یار یہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے کہ جو بزرگوں کی اصلاح کے لیے مسئلے بتاتا ہے، تو مجھے بتایا یہ معاذ بن جبل ہیں۔ میں صرف آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر میرے بھائیوں کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ معاذ بن جبل کی عمر کوئی 80 یا 100 سال زندہ رہے ہوں گے جو اتنی منقبت مل گئی، آپ کو حیرت ہوگی۔ معاذ بن جبل جس دن وفات پا گئے اس دن ان کی عمر 38 سال تھی، اور جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی عمر 18 سال تھی۔ کل 20 سالوں میں سے چند سال حضور کے ساتھ رہے۔ عمر بن خطاب کے دور میں ان کی وفات طاعون کی مرض سے ہوئی، لیکن اتنے تھوڑے سے گیپ میں اتنی محبتوں کے اظہار اور اتنا وقار کے علماء کی وہ قیامت والے دن قیادت بھی کریں گے۔ ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے قیادت معاذ بن جبل کو، جس کی کل عمر 38 سال ہے اور 20 سال اسلام کے اندر گزارے، اور اس طریقے سے عظمت کے جو پہاڑ ملے۔ میں طالب علم ہونے کے ناطے سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، بڑے آسان لفظوں میں نے تھوڑی سی کوشش کی کہ کوئی ایسی وجہ ضرور ہے جس کی وجہ سے حضور نے معاذ بن جبل سے محبت کا اظہار کیا۔ تو مجھے ایک مسند احمد کی روایت ملی، وہ اور بھی کتب حدیث میں موجود ہے، سندن بھی صحیح ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں 7 لوگوں کا ذکر ہے، میں 7 کے 7 ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو تم میں سے چاہتا ہے کہ میری امت میں سب سے نرم طبیعت والے انسان کو دیکھے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ فرمایا جو تم میں سے چاہتا ہے کہ میری امت میں سب سے سخت دین کے معاملے میں کسی کو دیکھنا چاہتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ اور جو تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ میری امت کا سب سے بڑا حیادار آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ جو یہ بندہ چاہتا ہے کہ وہ اس آدمی کو دیکھے اعلمها بالحلال والحرام، کہ جو سب سے زیادہ میری امت کے اندر حلت و حرمت کے مسئلوں کو جانتا ہے، وہ معاذ بن جبل کو دیکھ لے۔ اور پھر فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ وراثت کے مسائل کے اندر میری امت میں سب سے زیادہ مسائل جانتا ہے، وہ زید بن ثابت کو دیکھ لے۔ جو تم میں سے چاہتا ہے میری امت کا بہترین قاری دیکھ لے، وہ ابی بن کعب کو دیکھ لے۔ جو تم میں سے چاہتا ہے کہ میری امت کا سب سے بڑا امین کا لقب جس نے پایا اس کو دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ جا کے ابو عبیدہ کو دیکھے۔ اس پوری حدیث میں جو میں نے ہائی لائٹ کرنی ہے نا چیز، وہ یہ ہے کہ اعلمها بالحلال والحرام، کہ ہمیں معاذ سے محبت اس لیے بھی زیادہ تھی کہ وہ پوری امت کے اندر حلال اور حرام کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا تھا۔ اور یہ آپ سے کوئی میرا مذاق ہے بھی نہیں اور نہ ہی میں کرتا ہوں، لیکن ابھی جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں نا، ہم نے صرف چند تقریریں جو ہے نا وہ یاد کی ہوئی ہیں، وہ ہم کرتے ہیں، میں بھی انہی میں سے شامل ہوں۔ لیکن جب ہم سے کسی بنیادی حلت و حرمت کے مسئلے پر بات ہوتی ہے تو ہمیں یہ کہہ کے سائڈ پہ کر دی جاتا ہے، مولوی صاحب دنیا دے ان چیزاں دا کی پتہ ہے۔ آج علماء کے لیے ضروری ہے جدید دنیا کے تقاضے میں حلت حرمت کے تصور کو وہ سمجھیں، کیونکہ یہ دین کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو اور ہم آسانی سے سمجھتے ہیں۔
بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی بیوی ان سے کہنے لگی کہ حضرت ایسا نہ کر لیں کہ آپ کا جو بیٹا نعمان ہے بڑا تابع دار قسم کا بیٹا ہے، اس کو غلام ہدیتاً آپ دے دیں۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں کیا مسئلے کی بات ہے، میرے پاس ویسے بھی کافی سارے غلام ہیں تو دے دیتے ہیں نا۔ تو بیوی نے آگے سے یہ کہا کہ اچھا ایسا ہے، صرف غلام دینا نہیں، آپ کی چونکہ باقی اور بھی اولاد ہے تو آپ ایسا کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کے گواہ بنا لیں کہ میں نے یہ غلام نعمان کو دیا۔ تو نیت ان میں کوئی فطور نہیں تھا، وہ ٹھیک ہی سوچ رہے تھے۔ تو وہ چلے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے حضرت یہ میرا بیٹا نعمان ہے، میں اس کا والد بشیر رضی اللہ عنہما، میں یہ غلام اس کو دینے لگا ہوں، اور آپ ایسے کریں کہ حضرت آپ گواہ بن جائیں کہ میں نے اس کو غلام دیا۔ آپ نے کہا تیری اور بھی اولاد ہے نا؟ ہاں جی بالکل اولاد تو ہے۔ آپ نے کہا ان کو بھی تو نے ایک ایک غلام دیا ہوگا؟ نہیں ان کو تو نہیں دیا میں نے۔ آپ نے فرمایا ایک تو ظلم کر رہے ہو اور اوپر سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم پر گواہ بنانا چاہتے ہو۔ اعدلوا بین اولادکم، تم دور کی بات نہ کرو، اپنی اولاد کے بیچ میں بھی انصاف کرو۔ حضرت نعمان کو یہ بات اتنی اچھی لگی کہ یار لگتا ہے کوئی حلت و حرمت کے مسئلے کے اوپر جو سب سے اہم ترین روایت بیان کرنے لگا ہوں نا، اب اگر یہ روایت میں سمجھا پایا تو یہ درس کا خلاصہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ پھر نعمان بن بشیر فرماتے ہیں سبحان اللہ، کہتے ہیں سمعت اذنیہ، میں نے دونوں کانوں سے یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنی، ووعى قلبی، اور میں نے اپنے دل میں اس بات کو جگہ دی۔ مجھے پتا ہے میرے سمیت ہم اکثر لوگوں کی بات سننے جاتے ہیں، کبھی آپ اس کو دل میں اتارنے کے لیے بھی کیا کریں کہ بات حضور کی ہو تو دل میں اتار کے دیکھیے گا۔ سننے والے تو بہت ہیں، دل میں اتارنے والے۔ اچھا یہ روایت بڑی خوبصورت ہے، جب صحابی سے اس روایت کو تابعی نے بیان کیا تو تابعی کہنے لگے میں نے اپنے دونوں کانوں سے یہ بات سنی اور کانوں کی طرف اشارہ کیا اور میں نے دل میں اس بات کو جگہ دی۔ جب تابعی سے تبع تابعی نے یہ روایت بیان کی تو اس نے بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، میں نے اپنے استاد محترم سے یہ بات سنی اور میں نے دل میں جگہ دی۔ پھر تبع تابعی سے محدث روایت کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی اور میں نے دل میں جگہ دی۔ آخر یہ سالم اور امام زہری سارے کے سارے یہ کہتے رہے ہم نے کانوں سے یہ بات سنی، ہم نے دل میں جگہ دی۔ آخر میں محمد بن اسماعیل البخاری الجوفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اساتذہ سے اس روایت کو اپنے دونوں کانوں سے سنا اور میں امام بخاری نے اس کو اپنی دل میں جگہ دی اور اپنی کتاب میں لکھ رہا ہوں۔ اور کتاب میں لکھ کے روایت کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں نعمان بن بشیر یہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، دیکھو حلال واضح ہو چکا ہے، حرام بھی واضح ہو چکا ہے، وبینہما مشتبہات، اس کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا، وہ مشتبہات میں سے ہے، لا یعلمہن کثیر من الناس، اکثر لوگ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ آگے فرمایا من وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام، میرے امتیوں یاد رکھو دین بڑا واضح ہے، جو شبہات میں پڑ گیا گویا وہ حرام میں پڑ گیا۔ حلال حرام تو اور دور کی بات ہے نا، آپ شبہات والے مسئلے میں بھی نہیں جا سکتے۔ میں اور زیادہ اس کو قریب سے بات کروں آپ کو، جو یہ جملہ اس کو یاد کر لیں۔ آگے فرمایا یاد رکھو کہ وَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جس نے اپنے آپ کو شبہات سے بچا لیا فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، دراصل اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اپنی عزت کو بچا لیا۔ جو انسان حلال اور حرام کے بارے میں نہیں جانتا در حقیقت وہ اپنے دین کے بارے میں نہیں جانتا، اپنی عزت کے بارے میں نہیں جانتا۔
اور حرام جو کھا لیتا ہے نہ اس کا دین محفوظ رہ سکتا ہے نہ اس کی عزت محفوظ رہ سکتی. پھر تم کہتے ہو فلاں جگہ پہ واقعہ ہو گیا, فلاں جگہ پہ حادثہ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں یہ حادثہ ہونا افسوسناک باتیں ہیں, لیکن اس کے اسباب پر بھی کوئی توجہ کرے گا. یہ پچھلے ایک پورے عرصے میں شیخ صاحب ہم نے بہت پروگرام کیے صحابہ کرام اہل بیت کی عظمت کے لیے, بہت پروگرام کیے, چھوٹے لیول پہ, بڑے لیول پہ, دور دراز علاقوں میں کیا ہم نے, گھروں میں بیٹھکوں میں کیا ہم نے. لیکن ایک سوال میں کرتا رہا, میں آپ سے بھی کرتا ہوں, جواب بے شک نہ دیجئے گا لیکن غور و فکر ضرور کیجئے گا. میں ہمیشہ ہر تقریر میں تقریباً یہ کہتا رہا ہوں, آپ 1000 صحابہ کرام کو بٹھا لیں, تصوراتی سوال ہے, 1000 صحابہ کرام کو بٹھا لیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کچھ دین سیکھا ہو, 1000 بٹھا لیں, اور آپ ان میں سے کسی ایک کے اوپر انگلی اٹھا دیں, ایک پر انگلی اٹھا دیں کہ اس کو پتا ہو کہ یہ حرام ہے اور اس نے کھایا ہو. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, 1000 صحابہ ہے جنہوں نے کچھ نہ کچھ دین سیکھا ہو اور ان کو پتا ہو یہ حرام ہے, اور اس صحابی نے کبھی وہ حرام کھایا ہو, کوئی انگلی اٹھا کے دیکھے. ادھر سے 10 بندے پیچھے لے جاؤ, مجھے بھی لے جاؤ, زیادہ کی بات نہیں کرتے, مجھے بھی لے جاؤ. میں ریکارڈ ہو رہا ہے, انسان ہوں, میں دعویٰ نہیں کر سکتا. آج 10 لوگ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہاں مجھے پتا تھا یا مجھے پتا نہیں تھا اور میں نے کھا لیا, اور پتا تھا میں نے چھوڑ دیا. یہ بہت مشکل ہو جائے گا آپ کو. صحابہ کی عظمت اسی لیے کہ انہوں نے کبھی حرام نہیں کھایا. آگے دلیل بھی دوں گا, میں آپ کو دلیل بھی دوں گا. تو بنیادی تو فلسفہ ہی یہ تھا. اور اس حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا جسم کے اندر ایک ہی تو ٹکڑا ہوتا ہے, جب وہ ٹھیک رہتا ہے سارا بدن ٹھیک رہتا ہے, اور جب وہ خراب ہوتا ہے نا سارا بدن خراب ہو جاتا ہے. میں عربی ویسے چھوڑ رہا ہوں, اور آپ نے فرمایا الا وہی القلب, خبردار اسے دل کہتے ہیں. دل پیدا کیا کرتا ہے؟ آپ کے خون کو ایک ایک سیکنڈ میں آپ کی اتنی لمبی نالیوں میں بھیجتا رہتا ہے. تو میں ادباً پوچھتا ہوں, اگر یہ خون حرام کا بدن میں دوڑتا ہو تو ساتھ ایک اور روایت میں لا لیں ذرا. حضور آدھی رات کو رمضان کے مہینے میں مسجد سے نکلے اور رات کا اندھیرا تھا, اور راستے میں 2 صحابی پاس سے گزرے. آپ نے فرمایا الا رسلکما, اپنے پاؤں پر رکو. انہوں نے پاؤں اٹھایا نہیں ہوگا, کھڑے ہو گئے. آپ تھوڑا واپس آئے. آپ نے فرمایا میں نے آپ کو بتانا تھا یہ جو میرے ساتھ خاتون ہے یہ میری بیوی ہے اور میں گھر چھوڑنے جا رہا ہوں. دونوں صحابہ کہتے ہیں سبحان اللہ, ہم نے آپ پہ کوئی شک کیا ہے, ہم نے آپ کے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ آپ نہیں سمجھیں گے بات اس کو جتنی حضور نے گہری بات کی. آپ نے فرمایا اب تو نہیں ہے, لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے بدن میں ایسے دوڑتا ہے جیسے اس کا خون دوڑتا ہے. پھر شیطان تمہارے ذہنوں پہ کبھی بات ڈالتا, رات کے اندھیرے میں گلی کے اندر تمہارے نبی کے ساتھ وہ خاتون کون تھی, میں نے وہ تصور ختم کیا تمہارا. میں آج آپ سے پوچھتا ہوں, وہ تو صحابہ کرام تھے, وہ تو حرام بھی نہیں کھاتے تھے. جو بندہ حرام کھاتا ہے اس کے بدن میں خون بھی حرام کا دوڑے تو شیطان بھی ساتھ دوڑے. آپ اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری بہنوں کی عزتوں کو محفوظ کرے گا یا پامال کرے گا؟ وہ کسی موٹر وے پہ کسی بے بس خاتون کی عزت کو لوٹے گا یا اس کی عزت کو محفوظ کرے گا؟ حرام کھانے والوں سے کچھ بھی متوقع ہے. اس لیے اسلام نے حلت و حرمت کو بہت واضح کیا. آج اب اس بات کو اور زیادہ آسان کر لیتے. حسنین کریمین میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت حسن تھے, وہ کھجور پکڑی تو بچے تھے, منہ میں ڈال لی, اور رحمت للعالمین دیکھ رہے تھے. فوری طور پہ لپکے اور کھجور ان کے منہ سے نکال کے کہا بیٹا بات پتہ ہے کیا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ یہ صدقے کی ہے یا صدقے کے علاوہ ہے. اگر تو یہ صدقے کی ہے تو میری آل کے لیے تو حلال ہی نہیں ہے, اور مجھے معلوم نہیں ہے جس نبی
اور جس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کی تربیت یوں کی ہے، ایک کھجور بھی ان کے پیٹ میں نہیں جانے دی، صرف اس لیے کہ یہ مشتبہات میں سے، یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ صدقے کی ہے یا ویسے پڑی ہے۔ اور صحابہ کی تربیت ایسی ہے، واقعہ آپ نے سنا ہے، اگر چھوٹی موٹی کمی کوتاہی ہو تو وہ مجھے معاف کر دیں گے، امید ہے۔ اے آیت نازل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور بڑے صحابہ کرام نے کہا یہ میرا مال لے لیں صدقہ کر دیں، یہ میرا مال صدقہ کر دیں۔ ایک صحابی نے کہا، ابو دہدہ ان کی کنیت ہے، انہوں نے کہا میرا باغ ہے حضور، یہ آپ اللہ کے راستے میں دے دیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے پھر اس صحابی کو دیکھا، وہ باغ کے دروازے پہ جا کے اپنی بیوی کو آواز دینے لگا، ام دہدہ تم باہر آ جاؤ۔ بیوی نے سوچا کیا مسئلہ ہے، اندر آتے سلام کرتے، ہمیں کوئی بات بتاتے، وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے باہر بلا رہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے وہ کتنے سنجیدہ لوگ تھے، کہتے چونکہ باغ اب ہمارا نہیں رہا، اب اندر جانا ہمارا بنتا نہیں ہے، اور بیوی کو باہر بلایا، بیٹے کو باہر بلایا، وہ بیٹے کو ساتھ لیا، تو راستے میں جیسے عورت ذات نے پوچھ لیا کہ کیوں بیچ دیا، کیا ضرورت تھی بیچنے کی؟ کہا اللہ تعالیٰ کو بیچا ہے، اور اس سے یہی عرض کی ہے یا اللہ یہاں پہ تو لے لے، قیامت کو اس سے بہتر دے دینا۔ تو بیوی نیک تھی، فوری طور پہ اس نے ایک بات تو یہ کی، اس نے کہا جو تم نے تجارت کی ہے اس میں گھاٹے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ بات اگلی جو اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس واقعے میں وہ یہ ہے، ایک ماں کے لیے سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے اپنے بیٹے کے منہ سے رزق چھین لے۔ فوری طور پہ بیٹے کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں انگور کا گچھا تھا، اور اس کے ہاتھ کو پکڑا، انگور کو اٹھایا، کہا تیرے والد نے اس انگور کے گچھے سمیت اس باغ کو بیچا تھا، اور یہ تیرے لیے اب حلال نہیں رہا۔ اس کو وہیں پہ زمین پہ رکھ کے اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکل آئی۔ جن لوگوں نے یوں اپنے آپ کو حرام سے بچایا نا، ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں اور زیادہ آسانی کر دیتا ہوں آپ کے لیے، لمبا واقعہ میں مختصر کر رہا ہوں کہ وقت اتنا نہیں ہمارے پاس۔ عبداللہ بن حذیفہ سامی کا واقعہ سنا ہوگا، علماء آپ کو یہاں سناتے ہوں گے، شیخ صاحب نے سنایا ہوگا۔ عمر بن خطاب کے دور میں انہوں نے حملہ کیا تھا، روم کی ایک مناسب سی جگہ پہ حملہ کرنا تھا، لشکر چھوٹا تھا، اتفاق سے لشکر سمیت پکڑے گئے۔ اب جب پکڑے گئے تو لے گئے، تو حاکم وقت نے کہا اتنے قد آور ہو، اتنے خوبصورت ہو، میری ایک آفر ہے آپ کے لیے۔ ہاں بولیں کیا آفر ہے؟ وہ میری بیٹی کا رشتہ ہے، اور جزوی طور پہ میں اپنی سلطنت میں ایک حصہ متعین کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ آنکھ جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کہا یہ تو کوئی مائکرو سیکنڈ لگتے ہوں گے، ایسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک سیکنڈ میں کتنی بار ایسے کر لیتے ہیں۔ کہا اگر اتنا ٹائم، اور اس ٹائم کے اندر اگر تو یہ اپنی بیٹی کا رشتہ، سلطنت، یہ ساری مجھے دے دے نا، اس ایک آنکھ کے جھپکنے کے جو برابر جو ٹائم ہوتا ہے نا، اتنی دیر کے لیے بھی میں دین کو نہیں چھوڑنے والا۔ اس نے کہا یار ایڈا پیڈا بندہ، اس نے کہا ذرا آپ تیل منگوائیں۔ کہا ہر بندے کی سزا دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آگ کا تذکرہ تو کرتے ہو، لیکن کبھی عبداللہ بن حذیفہ سامی کے تیل کا تذکرہ بھی کیا۔ کڑا میں تیل ڈالا، نیچے آگ جلا دی، بڑی دیر جلتی رہی، تیل گرم ہو گیا، اتنا گرم ہو گیا کہ لشکر سے ایک آدمی لیا اور عبداللہ بن حذیفہ سامی کے سامنے اس کو اس میں گرا دیا۔ ٹائم ہی نہیں لگا، ہڈیاں جدا ہو گئی، گوشت جل گیا لمحے بھر کے اندر۔ کہا عبداللہ تیرے ساتھ بھی یہی کرنے والے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ آنکھیں بھر آئیں، آنسو بہہ پڑے۔ کہا ڈر گئے ہو، نرم پڑ گئے ہو؟ کہا نہیں وہ نرم نہیں پڑ گیا، مجھے اللہ کی قسم ہے میری ایک جان ہے جو تو اس تیل میں گرائے گا، ایک لمحے کے لیے ہڈیاں جدا ہو جائیں گی اور میری بوٹیاں جل جائیں گی۔ کاش کے جتنے میرے بدن پر بال ہے نا، اتنی جانیں ہوتی تو تو اتنی بار ان کو گراتا اور جلاتا تو پھر مزہ ہوتا، تو جلاتا اور میں اس طریقے سے جلتا۔ کہا نہیں ایسے تجھے نہیں ماریں گے ہم۔ کہا اس کو وہاں پہ لٹکاؤ
ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ تیر مارو. تیر مارے, ہاتھ زخمی ہو گئے دونوں, پاؤں زخمی ہو گئے, نیچے اتار لیا. نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے. کہا اب کیا پروگرام ہے؟ کہا وہ جو تیرے دربار میں پروگرام تھا تختہ دار پہ بھی وہی پروگرام ہے. ہم حضور کو کوئی نہیں چھوڑنے والے, ہم ایمان سے کوئی نہیں پھرنے والے. ہم اس دل کے اندر جو ایمان لے کے آئے نا, اب اس کا سودا کوئی نہیں. تو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ مار دے گا. یہاں پہ جو جملہ میں بولنے لگا ہوں نا, یہ منفی میں مت لینا اور گلا بھی مت کرنا. یہ میرا ایک ذاتی اجتہاد سمجھ لیں, اتنا بڑا مجتہد تو میں نہیں ہوں, لیکن مجھے ایک بات سمجھ آئی. اس نے سوچا ایمان اپنی جگہ پر, لیکن اتنا مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو کسی نے بتایا, حضرت گال پتہ ہے کہ اس بندے نے کبھی حرام نہیں کھایا, یہ کیسے بک سکتا ہے؟ حرام کھانے والے تو جھٹ میں بک جاتے ہیں, 150 میں بک جاتے ہیں. اس نے کہا چلو اس کا بندوبست میں کر لیتا ہوں. کہا اس کو جیل میں ڈالو. 6 دن نہ کھانا دیا ہے نہ پانی دیا ہے. 7ویں دن گیا, خنزیر کا گوشت لے کر, شراب لے کر. آج مجبوراً کھائے گا پر حرام تو کھائے گا. کہا یہ کھا لو اور یہ پی لو. حضرت عبداللہ کہتے مجھے پتا ہے یہ آج میرے واسطے جائز ہے, میں جان بچانے کے لیے آج اگر کچھ کھا لوں نا, میرا دین مجھے اجازت دیتا ہے, لیکن چونکہ تیری تمنا ہے کہ میں حرام کھا لوں, میں اپنی جان دینا گوارا کروں گا, لیکن حرام کھانا برداشت نہیں کروں گا. اس نے کہا یار پھر ایک اور کام کر, تو اتنا دلیر آدمی ہے, میرے سر کا بوسہ لے, تجھے بھی تیرے لشکر کو ہم چھوڑ دیں گے. اور مجلس میں جا کے بوسہ سر پہ دیا. اس میں کیا حکمت ہے اس کو فی الحال آپ رکھیں, ٹائم ہی ختم ہو رہا ہے. تو اپنے لشکر کو لے کے چلے گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتا چلا تو استقبال کے لیے آئے. کہا مجھے پتا چلا ہے تم نے اذیت کو برداشت بھی کیا اور حرام بھی نہیں کھایا, سر کا بوسہ دیا اور تو نکل آیا, تو کامیاب ہو گیا. اور پھر پتا کیا کہا؟ کہا سر نیچے کرو, میں عمر بن خطاب تیرے سر کا بوسہ لیتا ہوں. عمر بن خطاب نے سر کا بوسہ لیا, پھر سر اٹھایا, آس پاس دیکھا, لوگ نظر آئے. عمر بن خطاب کہتے ہیں میں سب سے کہتا ہوں کہ عبداللہ کے سر کا بوسہ لو, اس نے اذیت کو برداشت کیا اور حرام کو قبول نہیں کیا, اتنا اعلیٰ آدمی ہے, یہ قابل اس کے ہے کہ اس کے سر کا بوسہ سارے لیں. حرام کھانے والے کی کوئی عزت نہیں ہوتی بھائی, عزت حلال کھانے والوں کی. اور پھر مت کہنا, ایک صحابی کہتے ہیں میں نے شراب تیار کی اپنے مالک کے لیے, اس وقت جائز تھی شراب, ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا حرام ہونے کا. کہتے ہیں پیالہ لے کے قریب گیا, گلی کے اندر گزرتے ہوئے کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے. آج لوگ علماء کے کہنے پہ سگریٹ نہیں چھوڑتے, علماء کے کہنے پہ نشہ نہیں چھوڑتے. زندگیاں برباد ہو گئی ہمارے نوجوانوں کی, لیکن وہ جو پیالہ شراب کا اٹھا کے لے جا رہا تھا, اس کی گلی کے اندر سے اتنی آواز آئی کہ اللہ نے یہ حرام قرار دے دیا ہے. تو مجھے بتائیں, ایک عادی انسان جو شراب پیتا ہو اور وہ کہے کہ نہیں اگر اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے تو وہیں پہ رکھ دو, تو اس نے کہا اتنا شرابیں کدھر کریں. پھر آپ لوگ علماء سے سن چکے ہیں کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی, اللہ نے کہا کہ حرام ہو گیا ہے, تو مدینے کی گلیاں بھر گئی تھیں اور کسی نے پیالہ منہ کو نہیں لگایا, وہ جانتے تھے آپ نہیں کھانا. تو اپنے آپ کو اس طرف ڈھالیے گا ضرور. جب آپ حرام کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ دنیا میں کچھ چھوڑنا بھی سیکھیں. اصل حرام ہم اس لیے کھا لیتے ہیں کہ ہم کچھ چھوڑنا نہیں سیکھ سکتے. بات آخری ہے اور اسی پہ بات کو ہم سمیٹیں گے, اور یہ بھی سمجھانے کے لیے, اگر آپ کے اندر ایک بندہ ایسا ہو, میں زیادہ کی بات ہی نہیں کر رہا, میں وہ 100,000 کی بات بھی نہیں کر رہا, ایک آدمی ایسا ہو جو آج کی مجلس میں یہ عہد کر لے اللہ تعالیٰ سے, ویسے سب کو کرنا چاہیے کہ یا اللہ اس سے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا, لیکن یا اللہ آج کے بعد جب ہمیں علم ہو جائے یا ہم مشتبہات میں آ جائیں, یا اللہ ہم نہ تو شبہ والی چیز کھائیں گے
نہ لیں گے اور نہ ہی حرام کے قریب جائیں گے۔ اگر ایک آدمی بھی ایسا ہو جائے کہ دنیا میں کچھ چھوڑنے کا فن اسے آ جائے، اللہ مقام کتنا دیتا ہے، یہ ذرا اس واقعے کو سنیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پہ گئے، لوگوں کو دیکھا 6 بندے بیٹھے ہوئے تھے، 6 بندے۔ اچھا 6 بندے بیٹھے ہو نا، اس سے پہلے آپ کوئی 12-14 قبیلوں کے ساتھ ملاقات کر چکے تھے ہجرت سے پہلے، وہ 6 بندے ویسے بیٹھے ہوئے نظر آئے، چلے گئے۔ کہاں سے آپ آئے؟ انہوں نے کہا جی یثرب سے آئے۔ آپ نے کہا یثرب سے آئے، کچھ چند باتیں کروں میں آپ سے؟ کہنے لگے جی کر لیں آپ باتیں، ہم بھی ویسے فارغ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، رسول۔ اچھا وہی جن کے بارے میں یہودی بھی کہتے ہیں نبی آئے گا، آپ وہ تو نہیں کہیں؟ پر تھوڑی دیر کے بعد نا ان کو مسلمان کر لیا، وہ یثرب گئے، اگلی بار 12 بندے آ گئے۔ یہاں پہ جملہ سنیے گا، 12 بندے آئے نا، وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا حضور آپ ایسے کریں، اب ہمارے ساتھ آ جائیں، یثرب میں چلتے ہیں، ادھر آپ کو کام نہیں کرنے دیتے نا۔ آپ نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، آپ ایسے کریں میرا ایک طالب علم لے جائیں، ایک طالب علم لے جائیں، ایک۔ یہ جو ہجرت کی بات آپ کرتے ہیں نا، ابھی ہم نے پچھلے ہجرت یہ محرم کی جو شروع والی ڈیٹ تھی نا، اس میں ہم نے پروگرام کیا ملٹی میڈیا، دی کنسپٹ آف ہجرہ، کہ ہجرت کا بنیادی تصور اسلام میں ہے کیا۔ وہ بڑا لمبا چوڑا ہے، لیکن حضور نے فرمایا ایک طالب علم آپ لے جائیں، ایک طالب علم لے جائیں میرا۔ کہا جی کون سا لے جائیں؟ بعض کہتے ہیں جب 70 آئے تھے، بعض کہتے ہیں 12 آئے تھے، لیکن مصعب بن عمیر کو آپ نے یثرب بھیج دیا۔ اور مصعب بن عمیر کو بھیجنے کی کئی ایک وجوہات تھی، نوجوان تھے، خوبصورت تھے، اور خوبصورتی اتنی تھی کہ احد کے میدان میں جب ان کی باڈی جب وہ شہید ہوئے تو شیطان نے یہ کہا تھا آپ کے نبی شہید ہو گئے ہیں، شکل اتنی ملتی تھی، اور عمل اتنا تھا کہ حضرت سب سے اچھے کپڑے پہننے والے، سب سے اچھا پرفیوم استعمال کرنے والے گلی میں ٹاٹ باندھ کر نکلے تھے۔ اور آج نبی کریم نے مدینے بھیج دیا، یثرب بھیج دیا، اور جتنے ہجرت کا پروگرام چلا، حضور جب ہجرت کر کے گئے، سبھی لوگ کہتے ہیں کہ جی پھر مدینے میں انصار نے بڑی مدد کی۔ اس بڑی مدد کے اندر جو بنیادی پتھر تھا، جس نے مدینے کی ریاست کے اندر اپنی جا کے جان کھپا دی، اسید بن حذیر جیسے سخت ترین آدمی کو مسلمان کیا، سعد بن معاذ کو مسلمان کیا، اور سعد بن معاذ وہ تھا جس نے مدینے میں صحابہ کرام کو سب سے زیادہ جائیداد تقسیم کر کے دی، اور سعد بن معاذ وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ دیا، وہ مستجاب الدعا ہوئے تھے۔ اس کی سیرت آپ پڑھ کے دیکھیے گا۔ سعد بن معاذ یہ کہتے ہیں ہم نے نہ تو اسلام سے پہلے کبھی حرام کھایا اور نہ کبھی اسلام کے اندر حرام کھایا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ہم نے نہ پہلے کبھی حرام کھایا نہ اسلام کے اندر آگے کبھی حرام کھایا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں نہ کبھی پہلے حرام کھایا نہ کبھی اسلام لانے کے بعد حرام کھایا۔ ان لوگوں کی زندگیاں دیکھے، وہ مستجاب الدعا ہو گئے۔ اور جس دن تیر لگا تھا سعد بن معاذ کو یہاں پر، اللہ سے کہنے کہ یا اللہ مجھے مرنا نہیں ہے جب تک یہ بنو قریظہ کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں خون ایسے رک گیا تھا جیسے زخم ہو ہی نہیں، اور جب شہید ہوئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں میت بہت ہلکی پھلکی ہے۔ آپ نے کہا تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، تم نے تو اٹھایا نہیں، وہ تو فرشتے اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا آج تک میں نے کسی بھی جنازے میں اتنے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے نہیں دیکھے۔ آج اللہ کا عرش بھی سعد بن معاذ کی موت کی وجہ سے کانپ گیا کہ اتنی قربانیاں دینے والا آدمی آج قبر میں آ گیا۔ حلال کھانے والوں کی عزت مرنے کے بعد بھی ہوتی ہے، اور حرام کھانے والے دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت کی ذلت تو علیحدہ ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ وہ زید بن عمر بن نفیل، آپ نے کہا میں نے اس کو دیکھا بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے نا، وہ کہتا تھا لوگوں کو عرب کے لوگوں یہ بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کیا کرو، مجھے دے دیا کرو، میں انہیں پال بھی لوں گا، بڑی ہو جائیں تو واپس لے لینا یا پھر میں ان کی شادی کر دوں گا۔ حضور اس کے خطبے آگے سامنے بیٹھ کے سنتے تھے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ ایک دن حضور فرماتے ہیں میں ایک پہاڑ کے دامن میں گیا، ادھر سے زید بن عمر بن نفیل آ گئے، ادھر میں آ گیا۔
اربوں کے لوگوں نے دسترخوان لگایا ہوا تھا، انہوں نے کہا زید آ جاؤ کھانا کھا لو. کہتے ہیں آپ کو پتا ہے میں نے زندگی میں کبھی حرام نہیں کھایا. یہ پتہ ہے کس دور کی بات میں کر رہا ہوں؟ زمانہ جاہلیت کی. اللہ قدر کتنی کرنے والا ہے، بات بھی ختم ہو جائے گی اور سمجھ بھی آ جائے گی آپ کو. کہتے ہیں میں نے زندگی میں حرام نہیں کھایا اور مجھے پتا ہے تم غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہو اور میں یہ کوئی نہیں کھانے والا. حضور فرماتے ہیں مجھے اس کی بات بڑی پسند آئی. بعد ازاں کیا ہوا، زید بن عمر شام میں گئے دین سیکھنے کے لیے اور وہاں پہ یہودیوں سے بات کی. وہ کہنے لگے دین ابراہیم تو ہمارے پاس ہے لیکن ہم تھوڑے مغضوب علیہ میں، ہم پہ ذرا غضب کا بھی ایک حصہ نازل ہونے والا ہے، وہ قبول کر لو گے؟ کہتے یار اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے بندہ دین میں آتا ہے، تمہارے تو دین میں ہی غضب ہے، تو میں تو یہ نہیں قبول کرنے والا. تو عیسائیوں کے پاس گیا، انہوں نے کہا دین ابراہیم تو ہمارے پاس ہے، صحیح بخاری کی روایت جو میں پڑھ رہا ہوں، لیکن ہم تھوڑے لعنتی ہیں، ملعون ہیں، ہم پہ لعنت ہوگی، اس کا حصہ قبول کرو گے؟ کہ یار نہ میں غضب کا حصہ لے سکتا ہوں نہ لعنتوں کا. یہ کیسا دین ہے اس میں غضب ہے اوپر سے لعنتیں ہیں؟ کوئی میڈیا نہیں تھا، کوئی ویڈیو بنانے والا نہیں تھا، نہ کوئی رپورٹر تھا، نہ کوئی خبر تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے واپس مڑے اور ایک صحرا کے اندر ریت کے اندر اپنے گھٹنے ٹیکے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا. کہا یا اللہ میں نہیں جانتا کہ ابراہیم کون ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ وہ اچھا انسان تھا، اس کے بارے میں سب اچھا ہی کہتے ہیں. مکے کے مشرک بھی اس کا نام لیتے ہیں، یہودی بھی اس کا نام لیتے ہیں، عیسائی بھی اس کا نام لیتے ہیں. لگتا ہے وہ بندہ ٹھیک تھا. یا اللہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا کون سی کتاب اس پر آئی، اس کا دین کیا تھا، منہج کیا تھا، عقیدہ کیا تھا، لیکن یا اللہ میں اکیلا زمین پر اور تو اوپر آسمان پر، یا اللہ صرف تجھے یہ کہنا ہے کہ آج کے بعد میں اس دین پر ہوں جو ابراہیم کا دین تھا. اس کے چند دنوں کے بعد فوت ہو گئے. اس کے چند دنوں کے بعد اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبصرہ کیا. نبوت کا اعلان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب قبر سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو زید بن عمر بھی اپنی قبر سے اٹھیں گے، اور جب وہ قبر سے نکلیں گے اللہ تعالیٰ فوری طور پہ کہے گا زید آج تو قبر سے اکیلا اٹھا ہے، لیکن زید تو ایک اکیلا آج پوری امت ہے. میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں زید نے کون سی نماز پڑھی، زید نے کون سے روزے رکھے، زید نے کون سا حج کیا، زید نے کون سا جہاد کیا؟ آپ اپنی صحیح بخاری پڑھ کے دیکھیے، زید نے صرف ایک عمل کیا کہ زندگی میں صرف حرام نہیں کھایا. زندگی میں صرف حرام نہیں کھایا. جو زندگی میں حرام نہیں نہ کھاتا اس کی اللہ بھی قدر کرتے ہیں، زمین والے بھی قدر کرتے ہیں. میں نے کچھ ملی جلی باتیں آپ سے عرض کر دی ہیں. اگر آپ کو کوئی بات میری سمجھ آ گئی ہے تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ بھائیو اپنے آپ کو بھی حرام سے بچا لو، اپنے بچوں کو بچا لو. زندگی ہماری اتنی نہیں ہے، تھوڑی سی لذت کے لیے کیوں گناہ کرتے ہو؟ لذت تو لمحے بھر کے بعد ختم ہو جانے والی ہے، جو حرام بھی ہوگا، لیکن گناہ تو پکا لکھا جائے گا. اور تھوڑی سی تکلیف آپ کو ہوگی، حلال تھوڑا ہوگا، شاید آپ کا پیٹ ٹھیک سے نہیں بھرے گا، شاید آپ کو بھوکا سونا پڑے گا، تو یہ سونا وارے کا ہے، بھوکا رہنا وارے کا ہے، پرانے کپڑے ڈال لینا وارا ہے، گاڑی سستی لے لینا وارے پہ ہے. لیکن بھائیو حرام سے بچ جانا یہ آج کے مسلمانوں پر واجب ہے. ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی تب ہوں گی، ان کی تاثیر ہی تب آئے گی جب ہم حرام سے اپنے آپ کو دور کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں مجھے نا ادھر بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے بھی خصوصی طور پہ کہا ہے مجھے دعا کے لیے، میں بالکل سب کے لیے دعا کرتا ہوں. چلیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے میرے رحمان ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، نیک اور سہل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے میرے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما.
جو ہمارے احباب بیمار ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، ان سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، اور اگر کسی مشکل میں ہیں تو ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یہ 2 یتیم بچے ہیں، ان کے بارے میں یا اللہ تو سارے معاملات کو جانتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ جو ان کے اوپر الزام ہے یا اللہ اس کو دور فرما۔ یا اللہ اس کے علاوہ بھی اس ملک میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں لیکن وہ سزائیں بھگت رہے ہیں، یا اللہ تو ان کے بارے میں جانتا ہے، ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ میرے رحمان، جتنے ہم یہاں پہ ہیں یا اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرما، اور یا اللہ ہمیں حلال روزی کمانے کی اور کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما۔ جن لوگوں نے آج کے پروگرام کا انتظام و انصرام کیا یا اللہ ان کو اس کا بہترین بدلہ دنیا آخرت میں نصیب فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔